بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ، کہ میرے گھر کا حج کریں وہ لوگ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتے ہوں رب تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کی۔ چونکہ ماہ ذی الحج کی آمد ہے، تو یہی وہ دن ہے کہ جب حجاج کرام اپنا سفر باندھتے ہیں حج کی طرف، اور یہ وہ حج ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ حج کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا توشائے مال اور سواری، یعنی کہ فقہائے کرام کے نزدیک یہ چیز ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کے لیے مال نصاب کا ہونا ضروری ہے اور دیگر صدقات کے لیے یا امور کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اسی لیے حج کے لیے کوئی شرائط نہیں۔ حج کے لیے استطاعت ہونا شرط ہے کہ وہ بندہ جو اتنے مال کی استطاعت رکھتا ہو کہ آسانی کے ساتھ اچھی سواری پر یعنی کہ سوار ہو کر حج بھی کر آئے، اور حج کرنے کے بعد وہاں کے اخراجات بھی اٹھا لے، اور جو پیچھے گھر والے ہیں ان کے اخراجات بھی اٹھا سکے، تو وہ بندہ حج لازمی کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور حج پر نہ جائے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی حج پر نہ جائے، تو وہ بندہ یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کے بندے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حج کی 3 اقسام ہیں، جن میں حج قران، حج تمتع اور حج افراد ہے، اور جس میں حج کے جو ہیں وہ 2 فرائض ہیں، حج کے 3 فرائض ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفات اور طواف زیارت، اور اس کے تقریباً 6 واجبات ہیں، جس میں وقوف مزدلفہ، صفا مروہ اور رمی جمع کرنا یعنی کہ کنکریاں مارنا شیطان کو، اس کے بعد حج قران اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے قربانی کرنا، خلق کروانا یعنی کہ اپنے سر کے بال جو ہے وہ منڈوانا، اور چھٹی جو ہے وہ آفاق میقات سے باہر رہنے کے حق میں مکہ مکرمہ سے واپسی کے موقع پر طواف وداع کرنا۔ اب یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں، کیونکہ یہ آج کل کا دور جب انسان حج پر جاتا ہے تو ایئرپورٹ کے اوپر سعودی عربیہ کے اندر یا پاکستان کے اندر یہ لوگ انتہائی اہم طریقے کے ساتھ ذمہ داری سے ہر ایک مسلمان کو یہ حج کا طریقہ سلیقہ جو ہے وہ سکھاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بنیادی حج کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ ہم اگر اللہ تعالیٰ زندگی میں موقع دے تو یہ چیزیں، کیونکہ یہ بھی ارکان اسلام میں سے ہے، دین کا ایک رکن ہے حج، تو نبی علیہ السلام نے اس پر بڑا زور دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں قرآن پاک میں بھی اس کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ جو بندہ استطاعت رکھے کہ میرے گھر کی محبت کے جس کعبے کی طرف ساری زندگی بندہ تصور باندھ کر نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو جب اسے دیکھنے کی چاہت، جب دیکھنے کی حسرت ہوگی تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ کیا سوچے گا اور کیا محبت لے کر اس خطے کے اندر داخل ہوگا۔ تو حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی کہ لوگ مکہ کے اندر حج کرنے جاتے ہیں لیکن عرفات میں کیوں ٹھہرتے ہیں، وقوف عرفات کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بات اس طرح ہے، اگر کسی کے دربار میں بندہ جائے معافی مانگنے کے لیے تو پہلے اس کے گھر کے باہر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالتا ہے، وہاں ٹھہرتا ہے، پھر تیاری کے ساتھ اندر جاتا ہے معافی مانگنے کے لیے۔ تو یہ یاد رکھیں، زندگی کے اندر انسان کو استطاعت ہو نہ ہو لیکن نیت حج کی کر لینی چاہیے کہ کبھی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا یا اتنا مال دے گا کہ ہم بھی حج پر جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عمل ہی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو ہم بھی اور آپ بھی آج سے یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں استطاعت دے گا تو ہم اس گھر کو جا کر دیکھیں گے کہ جس گھر کی بار قرآن پاک میں بھی ذکر آیا، اور ساری زندگی ہم جس طرف منہ کر کے حسرتوں کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت بھی دے اور توفیق بھی دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔